اس 9 مہینے کے بعد 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد جب تیری پیدائش کا وقت آیا، جب تو پیدا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا بڑی تکلیف کا درد تھا، بہت تکلیف سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے تیار ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج تم میں باپ بننے والا ہو۔ ذرا اس عورت سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ایمرجنسی روم کے اندر ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، اور جو ماں موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے، جو موت کے فرشتوں سے لڑ رہی ہے، موت سے لڑ رہی ہے، اس پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ اور کافی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے اولاد کو جنم دیتے دیتے ماں اپنے جان کو بھی گوا دیتی ہے، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض عورت اس تکلیف کو برداشت بھی نہیں کر پاتی ہے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اور ہائے ہائے آج تو کہتا ہے تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، اس نے تیری پیدائش کی تکلیف کو برداشت کیا، اور وہ تکلیف کتنی خطرناک ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو پکڑ کر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہے، اور طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوتا ہے کہتا ہے آج میں نے اپنی ماں کا پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز گئی، کہا جب تو پیدا ہو رہا تھا، جب تیری پیدائش ہو رہی تھی اور تیری پیدائش پر تیری ماں کو جو تکلیف اور جو درد ہو رہا تھا، ابھی تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہ کیا، ابھی تو نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ آئے لوگوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہے میری اردو سے؟ بہت آسان کر کے میں بول رہا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے؟ قرآن اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور جب تیری نظروں کے سامنے تیرے پاس تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، باپ مر گیا ہے ماں زندہ ہے، یا ماں مر گئی ہے باپ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تیرے پاس تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں،
فلا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کو ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لهما، ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ آپ کو میں نکتہ بتاؤں، جتنے لڑکے اس پنڈال کے اندر موجود ہیں سب یاد رکھ لیں، اور جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے میں سب کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بیٹا جوان ہو جائے تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی، ماں باپ کی ذمہ داری اس کے بچے کے اوپر، اس کے لڑکے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور لڑکا جوان ہو گیا ہے تو لڑکے کو ماں باپ کا خرچہ اٹھانا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے، ان کی خدمت کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام لڑکے کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندکل کے برا، جب تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں، اس سے یہ مسئلہ معلوم چلا کہ ماں باپ کی ذمہ داری بیٹے کے اوپر آئے ہوتی ہے۔ کس کے اوپر؟ بیٹے کے اوپر۔ فرمایا جا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا درد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی کو مار دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ اور دنیا کی سب سے چھوٹی تکلیف یہ ہوتی ہے کسی کو اف بھی کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اوہ لوگوں اپنے ماں باپ کو اف بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی اپنے ماں باپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سے چھوٹی اذیت بھی پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کو بلا مطلب کے ڈانٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو بلا وجہ مار بھی دیتے ہیں، آپ کو بلا وجہ دو تین شبد کڑوے کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مار بھی دے، اگر بغیر غلطی کے ڈانٹ بھی دے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو چھڑکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو تمہارے منہ سے پھولوں کی بارش ہو جائے، تمہارے لبوں سے گلاب جھڑنے لگے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں۔ آج ماں باپ کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے اور آج دو لفظ اچھے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، آج کوئی بیٹی اپنی ماں کو برے برے کے القاب سے پکارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے اور اپنے ماں باپ کو چھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم چلا اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ رہیں گے، نہ ماں باپ کو اف کہا جائے گا اور نہ ماں باپ کو ڈانٹا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کی قسم میرے بھائی نے قرآن پڑھا، قرآن پر غور کیا کرو، قرآن پر تدبر کیا کرو۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی آپ لوگوں پر، یہ عجیب مزاج ہے، میری بات کا برا مت مانیے گا، یہ سیمانچل کا کٹیہار آ جاؤ، پورنیہ چلے جاؤ، عربیہ چلے جاؤ، اس چائے والے کو 20 پیسے بھگا دو، یہ چائے والا ٹہل رہا ہے، اس کو منع کرے گا، پروگرام کے بعد چائے بیچیے گا۔ یہ آپ برا مت مانیے گا، لیکن سیمانچل میں دیکھ لیجئے، کٹیہار میں دیکھ لیجئے، پورنیہ میں دیکھ لیجئے، عربیہ میں دیکھ لیجئے، میرے بھائیوں لوگ یہاں پر منتر سننے کے بڑے شوقین ہو گئے ہیں، لوگ یہاں پر وید سننے کے بڑے شوقین ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی عالم آئے اس کو چترویدی کہہ دیا جائے کہ صاحب چاروں وید جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں کوئی چترویدی نہیں، مجھے کوئی وید وغیرہ نہیں معلوم۔ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟
ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین پر چلنے کے لیے حدیثیں دے کر کے گئے. ہم اور آپ منتر کی طرف، ویدوں کی طرف اور نہ جانے کن کن چیزوں کی طرف. آپ میری بات تو غلط نہ سمجھیے گا. پورے ہندوستان کے جلسے ایک طرف اور آپ کے سیمانچل کے کٹیہار، پورنیا، ارریا جتنے جلسے یہاں ہوتے ہیں، اللہ کی قسم پورے ہندوستان کے اندر اتنے جلسے نہیں ہوتے ہیں جتنے مدرسے آپ کے کٹیہار، پورنیا، ارریا میں. رب کعبہ کی قسم پورے ہندوستان میں ملا کر کے بھی اتنے مدرسے نہیں ہیں. سب سے زیادہ جلسے آپ کی یہاں، سب سے زیادہ مدرسے آپ کی یہاں. لیکن میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیں، سب سے زیادہ جلسوں کے اندر بدنظمی بھی آپ کی یہاں، سب سے زیادہ جہالت بھی آپ کی یہاں، سب سے زیادہ بےہودگی بھی آپ کی یہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک موٹر سائیکل بنا دیں، اس کا اسٹیئرنگ بھی لگا دیں، اس کے پہیے بھی لگا دیں، اس کا انجن بھی لگا دیں، سب کچھ لگا دیں، بتائیے موٹر سائیکل چلے گی؟ نہیں چلے گی جب تک اس کے اندر پیٹرول نہ ڈالا جائے. تو ہمارا جو پیٹرول ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، اگر پکڑے رہو گے لن تضلوا بعدہما، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کی سنت. میرے بھائی، اس پیٹرول کی کمی ہمارے اور آپ کتاب و سنت کے جلسے ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہوتے ہیں. میں آپ سے ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اگر ہمارے جلسوں کے اندر صرف اور صرف قرآن و سنت کی باتیں آ جائیں، صرف اور صرف قرآن و سنت کی باتیں ہونے لگے، یہ 3 سال نہیں گزریں گے، آپ کے کٹیہار کے اندر، آپ کے پورنیا کے اندر اور آپ کے ارریا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، آپ کے جلسے اچھے ہو جائیں گے، ہمارے جلسے اصلاحی جلسے اور اسلامی جلسے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، قرآن سنو، قرآن پر غور کرو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن دلوں کے تالے کھولنے کی جاتی ہے. تو ماں باپ ہوتے کیا ہیں میرے بھائیوں؟ اب میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو اپنے دل تھام کر کے سننا ہے. ماں باپ کے بارے میں جتنی باتیں دنیا کرنا چاہے کرتی رہے، لیکن جتنا اونچا مقام اسلام نے ماں باپ کو دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنا اونچا مقام نہیں دیتا. دل تھام کر کے سنو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئے لوگوں، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے بازوؤں میں ڈھانپ لو، اپنے ماں باپ کو اپنے رحمت کے پروں میں چھپا لو. جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیتا ہے، اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے، آئے لوگوں، اپنے ماں باپ کو دنیا کی مصیبتوں سے چھپا لو، دنیا کی پریشانیوں سے چھپا لو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرہ. اور آخر میں دعا بتائی جا رہی ہے کٹیہار کے لوگوں. میں پھر یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، اس دعا کو یاد کر لیجئے، اس دعا کو لکھ لیجئے، اپنے موبائل میں ریکارڈ کر کے گھر جا کر کے یاد کر لیجئے گا. میں پھر یہ دعا پڑھ دیتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، آئے اللہ میرے ماں باپ پر کرم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. آئے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. میرے بھائی، اس دعا کو سیکھ لو، اس دعا کو یاد کر لو. میں آپ کو ایک نکتہ اور بتاؤں میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرما، اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے اخیر میں ایک جملہ جوڑ دیا ہے، آئے اللہ اس طرح ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے یوں نہیں پال دیا، تو ایسے ہی جوان نہیں ہو گیا، اس نے تیرے خاطر بہت سی
मुसीबतों को बर्दाश्त किया, उसने सर्दी देखी ना गर्मी देखी, उसने छांव देखी ना धूप देखी, उसने सर्दी देखी ना गर्मी की तपिश देखी। वो तेरे लिए मेहनत करता रहा, वो तेरे लिए कोलू के बैल की तरह पिसता रहा। तेरी माँ ने तेरे पेशाब पर सोना गवारा किया। तूने बचपन में तू जिस बिस्तर पर पेशाब करता था, तेरी माँ तुझे उठाकर सूखे बिस्तर पर सुला देती थी, लेकिन तेरे पेशाब में सर्दी की सख्त रात में वो गीले बिस्तर पर सो जाती थी। तेरे माँ बाप ने बहुत सी तकलीफों को बर्दाश्त किया। रब कमा रब्बयानी सगीरा, आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझ पर रहम किया है। आज बेटा अपने बाप से कहता है, क्या है अब्बा, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आज बेटी अपनी मां से कहती है, तू कुतिया की तरह भूखती क्यों रहती है। मेरे भाइयों, ये आज औलाद का हाल है। जिस मां ने उसको 9 महीने की मुसीबतें, 9 महीने की परेशानियां बर्दाश्त करके और मौत से जंग जीत कर जिसने अपनी औलाद को जन्म दिया, आज वो औलाद कह रही है कुत्ते की तरह भूखता क्यों रहता है, कुतिया की तरह चिल्लाती क्यों रहती है। आज माँ बाप तड़प रहे हैं कि उनका बेटा उनसे एक लफ्ज बात कर ले। आज माँ बाप बेकरार है, 2 रोटी के बेचारे मोहताज हैं। आज उनकी औलाद अपने माँ बाप को 2 रोटी खिलाने को तैयार है। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। एक सहाबी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी ये बताएं, मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती, आए अल्लाह के नबी मुझे ये बताएं कि मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक़ कौन है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उम्मुका, तेरी माँ। वो सहाबी दूसरी मर्तबा फिर सवाल करते हैं, सुम्मा मन, फिर कौन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उम्मुका, तेरी माँ। वो सहाबी तीसरी मर्तबा फिर सवाल करते हैं, सुम्मा मन। अल्लाह के नबी फिर फरमाते हैं, तेरी माँ। चौथी मर्तबा वो सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी तुम मन, फिर कौन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू का, तेरा बाप। अल्लाह के नबी ने 3 मर्तबा माँ का जिक्र फरमाया, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। और चौथी मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरा बाप अबू का। इस हदीस से ये मालूम चला मेरे भाइयों, माँ का जो दर्जा है, माँ का जो मकाम है, वो बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इज्जत और एहतराम में दोनों बराबर है, तकरीम में दोनों बराबर है, लेकिन माँ का जो मकाम है वो बाप से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, 3 तकलीफें ऐसी हैं जो माँ बर्दाश्त करती है, बाप बर्दाश्त नहीं करता है। 3 तकलीफें ऐसी हैं जो सिर्फ माँ बर्दाश्त करती है, बाप बर्दाश्त नहीं करता है। और ये तकलीफें अल्लाह ने सिर्फ माँ को दी है। 3 तकलीफें क्या है मेरे भाइयों? कुरान उठाओ, जो मजा कुरान में है दुनिया की किसी और किताब में ये मजा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह ताला फरमाता है, और हम यानी अल्लाह ताला कहता है, हम इंसानों को ये वसीयत कर रहे हैं। क्या वसीयत? मेरे भाइयों, मैं आपको एक नुक्ता और बताता चलूं। वसीयत का जो मकाम होता है, वसीयत का दर्जा हुक्म से ज्यादा बड़ा होता है। मैं आपको मिसाल दे करके समझाता हूं। आपका बाप मरने से पहले आपको वसीयत करके गया, आए मेरे बेटे मरने के बाद मेरी तरफ से तुम्हें हज करना है। मेरे भाइयों, इस वसीयत को पूरा करना बेटे के ऊपर वाजिब होता है।
باپ اگر اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائے میری طرف سے تمہیں قربانی کرنا ہے تو بیٹے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں، جب انسانوں کی وصیت پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے، یہ تو اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انسانوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، کون سی وصیت؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حملت امہ کرہا، پہلی تکلیف بتائی جا رہی ہے، حملت امہ کرہا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، یہ پہلی تکلیف ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ تکلیف صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا۔ کیا 9 مہینے میرے بھائیوں ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، کہاں رکھتی ہے؟ اپنے پیٹ کے اندر۔ اور قرآن کہتا ہے کر رہا، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بوتل ہے، میں آپ کو کہوں یہ بوتل آپ اس طریقے سے 15 منٹ تک پکڑے رہے، آپ پکڑ لیں گے؟ 5 منٹ پکڑ لیں گے، 7 منٹ 10 منٹ، اس سے زیادہ آپ پکڑ نہیں پائیں گے۔ جب آپ ایک بوتل 15 منٹ تک ایک حالت میں نہیں پکڑ سکتے ہیں، ذرا اس ماں کے بارے میں سوچئے جو 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اسی پیٹ میں بچے کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اسی پیٹ میں بچے کا دل بھی بن رہا ہے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، ناک بھی بن رہی ہے، پیر بھی بن رہا ہے، ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر اولاد پر چمڑی چڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر روح بھی بھوکی جا رہی ہے، اور وہ ماں کی غذا سے کھانا بھی کھا رہا ہے، اپنی ماں کا خون بھی چوس رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملت امہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ کبھی ذرا پوچھئے گا میرے بھائیوں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پہلی تکلیف ہے ماں کو گالی دینے والوں، ماں باپ کو برا کہنے والوں، ذرا اپنی ماں کا درد یاد کر۔ قرآن کہتا ہے 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اور وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس 9 مہینے کے بعد، 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد، جب تیری پیدائش کا وقت آیا، جب تو پیدا ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کو جو درد ہو رہا تھا، فَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کا درد تھا، بہت تکلیف سے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، باپ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے تیار ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج تم میں باپ بننے والا ہو۔ ذرا اس عورت سے پوچھو جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ایمرجنسی روم کے اندر ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، باپ تو خوشیاں منا رہا ہے، اور وہ ماں موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہی ہے، وہ موت کے فرشتوں سے لڑ رہی ہے، موت سے الجھ رہی ہے، اس پر تو قیامت گزر رہی ہے۔ اور کافی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے اولاد کو جنم دیتے دیتے ماں اپنے جان کو بھی گوا دیتی ہے، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض عورتیں اس تکلیف کو برداشت بھی نہیں کر پاتی ہیں اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اور ہائے ہائے آج تو کہتا ہے تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، اس نے تیری پیدائش کی تکلیف کو برداشت کیا، اور وہ تکلیف کتنی خطرناک ہے۔ ایک آدمی اپنی ماں کو پکڑ کر اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرواتا ہے، اور طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوتا ہے کہتا ہے آج میں نے اپنی ماں کا پوری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز گئی، کہا جب تو بیٹا ہو رہا تھا، جب تیری پیدائش ہو رہی تھی اور تیری پیدائش پر تیری ماں کو جو تکلیف اور جو درد ہو رہا تھا،
ابھی تو تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہ کیا, ابھی تو نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا. وہ درد کتنا خطرناک ہوتا ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ نے کسی درد کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا, لیکن جب ڈلیوری کا درد ہوتا اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا. حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے تھے, حضرت مریم کو جو درد ہو رہا تھا, حضرت مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی, کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی, کاش آج سے پہلے میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا, تیری ماں نے پیٹ میں رکھا, اور جب تم 9 مہینے گزر گئے فوضعتہ کرہا, بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنا. یہ دوسرا درد ہے میرے بھائیوں کٹیہار کے لوگوں, جو صرف ماں برداشت کرتی ہے, باپ برداشت نہیں کرتا. جو صرف ماں برداشت کرتی ہے, باپ برداشت نہیں کرتا ہے. اور تیسرا درد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, تیری ماں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا. یہ دودھ کیا ہے؟ یہ ماں کی طاقت ہے, یہ ماں کی قوت ہے جو تو نے پیا ہے. 2 سال تک تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. میرے بھائیوں میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتاتا چلوں, دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے, دودھ پلانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اگر ماں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ اپنے شوہر سے مانگے تو شوہر کو پیسہ دینا پڑے گا. جی ہاں, اپنی بیوی کو اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا پیسہ دینا پڑے گا, کیونکہ اولاد مرتی ہوتی ہے. لیکن یہ ماں بغیر قیمت لیے, بغیر پیسہ لیے, بغیر 1 روپیہ لیے 2 سال تک اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے. وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے. وہ اگر ٹرین میں بھی جاتی ہے, جس کے چہرے کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے, وہ عورت جو بڑی با پڑتا ہے, بڑی با شرم ہے, بڑی با حیا ہے, جس کو یہ بھی گوارا نہیں کوئی اس کا چہرہ دیکھ لے, کوئی اس کا ہاتھ دیکھ لے. لیکن جب اس کے بچے کو بھوک لگتی ہے, وہ بیچاری ماں تڑپ ہوتی ہے, بے قرار ہو جاتی ہے, اور ٹرین کے اندر, بس کے اندر لوگوں کی بھیڑ میں ایک کونا تلاش کر لیتی ہے اور اپنے بچے کو اس کونے میں دودھ پلاتی ہے, ٹرین میں دودھ پلاتی ہے, بس میں دودھ پلاتی ہے. اسی کو فرمایا جا رہا ہے 2 سال تک تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. یہ 3 احسان ماں کے ہیں, 3 احسان ماں کے ہیں میرے پیارے بھائیوں. کہ ایک تو اس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا, بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا, اور تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. عزت و تکریم میں سب برابر ہیں, لیکن ماں کا مرتبہ 3 گنا باپ سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ 3 تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, میرے بھائیوں ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہوگا مجھ میں جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے, جتنے پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے, میں سب سے کہہ رہا ہوں کون سا ایسا شخص ہوگا جو جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ بتائیے کوئی ایسا جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ بتائیے. نہیں صاحب, جنت میں سب جانا چاہتے ہیں. جنت میں جانا چاہتے نہیں جانا چاہتے؟ بولیے ہاں, اس میں بھی شک ہے آپ کو. ارے بھئی جنت میں جانا چاہتے نہیں جانا چاہتے؟ جنت بڑی آسان ہے, بڑی آسان ہے اللہ کی جنت. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور خدمت نبی میں عرض کیا, آئے اللہ کے حبیب میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, جہاد پر جانے کی اجازت دے دیں. میرے بھائیوں میرے نبی نے اجازت نہیں دی. فرمایا آئے صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آئے صحابی کیا
کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ اب امام کائنات کے الفاظ سن لو میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے جملوں کو بغیر سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا، آئے صحابی اپنی ماں کے پاس لوٹ جا، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، ایسا کر اپنی ماں کے پاس چلا جا اور اپنی ماں کو اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں سے چپک جا، کیونکہ قدم جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے بھائیوں اپنے ماں کو اپنا بنا لو، اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہ ماں باپ یہ آپ کی جنت ہے، یہ ماں باپ یہ آپ کا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کو اپنا بنا لو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ اب دیکھیے صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے سوال کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل، پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ہم اور آپ تو بڑے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا کیا نام تھا، یہ بتائیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا۔ ہمارے اور آپ کے سوال عمل کے لیے نہیں ہوتے ہیں، صحابہ اکرام عمل کے لیے سوال کرتے تھے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، ثم بر الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، آئے لوگوں کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو پریشان کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ بد دعا ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ بد دعا کس کے لیے ہے؟ آئے اللہ کے نبی کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا بغیرت ہوگا، کتنا بڑا بد نصیب ہوگا ہم نے اور آپ نے ایسا شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرتا ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، یہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ اسلام کے اندر ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ماں باپ اگر حکم دے تو آپ کو نفلی نماز، نفلی عبادت توڑنا پڑے گی۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں،
اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں اگر آپ کو آواز دے، آپ کا باپ اگر آپ کو آواز دے، میرے بھائیوں آپ کو نماز توڑنا پڑے گی، آپ کو نماز چھوڑنا پڑے گی۔ جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے؟ جریج کون ہے؟ یہ بڑا دیندار تھا، اللہ کی بہت عبادت کرنے والا تھا جریج اس آدمی کا نام تھا، اور یہ گاؤں سے دور جنگل کے اندر اپنی کٹیا بنا کر، چھوٹا سا مکان بنا کر کے اس میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ماں آئی دروازے پر اور آواز دی جریج، اور جریج نماز پڑھ رہا ہے۔ جریج کشمکش میں ہے، کیا کروں، نفلی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ ماں نے بلایا ہے، کیا کروں، نماز توڑ دوں؟ پھر دل میں خیال آتا کہ نہیں، ایسا کرو نماز پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد اپنی ماں کی بات سن لینا۔ چنانچہ اس نے نماز نہیں توڑی اور وہ نماز پڑھتا تھا، اور اس کی ماں وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن پھر ماں آئی، وہ جریج پھر نماز پڑھ رہا ہے، ماں نے آواز لگائی جریج، جریج پھر کشمکش میں ہے، کیا نماز توڑ دوں یا ماں کی بات سنوں؟ اس نے سوچا کہ ماں کی بات ابھی سن لیں گے، ابھی نماز پوری کر لیں گے۔ اس نے پھر نماز پڑھ لی اور اس بیچاری کی ماں اس کا انتظار کرتے کرتے اس کے دروازے سے چلی گئی۔ وہ ماں پھر تیسرے دن آئی اور آواز لگائی جریج، لیکن جریج پھر نماز میں ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آواز سنی لیکن نماز نہیں توڑی۔ اس کی ماں نے بددعا دے دی، تو کسی طوائف کا منہ دیکھ کر کے مرے گا۔ میرے بھائیوں، اور جریج کی ماں کا اثر ہوا، ایک عورت جریج کے پاس آئی اور کہا جریج میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ جریج نے منع کر دیا۔ وہ عورت گئی، ایک چرواہے سے اس نے ہم بستری کی، زنا کیا، اور اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس نے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا جب لوگوں نے یہ سنا جریج نے زنا کیا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے اس جنگل کی طرف گئے اور جریج کے گھر کو تباہ کر دیا، جریج کے گھر کو توڑ دیا۔ جریج نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ لوگوں نے کہا جریج تو بڑا سیدھا بنا پھرتا ہے، آئے جریج تو بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تو زناکار بھی ہے، تو بدکار بھی ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ کہا فلاں عورت کہتی ہے کہ تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اور اس سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ تیرا لڑکا ہے، وہ تیری اولاد ہے۔ جریج نے کہا ایسا کرو وہ بچہ لے کر کے آؤ۔ وہ بچہ لایا گیا۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا اس نے اس بچے کے پیٹ کو دبایا اور کہا چھوٹا سا بچہ ہے، 2-3 دن کا بچہ ہے، اس کے پیٹ کو پکڑا، پیٹ کو دبایا اور کہا یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بول ہوتا ہے، آئے گاؤں کے لوگوں جریج کے برا بھلا نہ کہو، جریج پر تہمت نہ لگاؤ، میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے۔ اس بچے نے ساری حقیقت کو بیان کر دیا۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے آئے جریج کا ہو تمہارا، پھر سے اب سونے کا مکان بنا دیں۔ جریج نے کہا نہیں، جیسا پہلے تھا ویسا بنا دو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جریج کتنا نیک آدمی تھا، کتنا دیندار آدمی تھا، لیکن اس کی ماں نے جو بددعا کی جریج پر، اس کی ماں کی بددعا کا اثر ہوا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی بددعا نہ لینا۔ ماں باپ جب ماں باپ بددعا کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر ماں باپ بددعا کر دیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بددعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، کبھی ماں باپ کو ستانا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اس میں دعوت الوالدین، ایک والدین کی دعا اور والدین کی بد دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔
माँ बाप को इतना न सताना मेरे भाइयों कि माँ बाप का कलेजा फट जाए और आपके लिए माँ बाप की जुबान से कोई बद्दुआ निकल जाए। अगर अल्लाह की कसम अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दी मेरे भाइयों तो ये बद्दुआ अर्श से टकराती है और अल्लाह ताला माँ बाप की बद्दुआ कबूल भी करता है। माँ बाप को सताने वालों 3 लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला उनको देखना तो दूर की बात है, वो ऐसे 3 लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला इन 3 लोगों को देखना भी गवारा नहीं करेगा। एक वो होगा जो दुनिया के अंदर शराब पिया करता था, दूसरा वो होगा जो दुनिया के अंदर एहसान करने के बाद एहसान जताता था। हम और आप भी बड़ा एहसान जताते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ खाना खाया था भूल गए, आपको जरूरत थी हमने आपको 2000 रुपए की मदद की थी भूल गए। मेरे भाई जो एहसान करना अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन एहसान करने के बाद एहसान जताना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एहसान करने के बाद एहसान जताने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखना भी गवारा नहीं करेगा। और तीसरा जो होगा आकुल वालिदैन, अपने माँ बाप का नाफरमान, ला यदखुलुल जन्नत, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों माँ बाप की इज्जत पर कितनी बातें हो गई, अगर अब भी हमारे दिल नरम न पड़े, अगर अब भी हमारे रोंगटे खड़े ना हो मेरे भाइयों, तो हमें और आपको अपने ईमान का जायजा लेना। माँ बाप की दुआएं ले लो, माँ बाप की खिदमत कर लो मेरे भाइयों। एक ताबई है, उनका नाम है हजरत ज़ैनुल आबिदीन। ये कौन है? ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं और उनका नाम अली है, अली बिन हुसैन बिन अली। ये अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाते थे। क्या करते थे बोलो? अपनी माँ के साथ कभी खाना, ये अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार थे, लेकिन कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाते थे। लोगों ने एक मर्तबा सवाल किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बताएं कि आप कभी अपनी माँ के साथ खाना क्यों नहीं खाते? जानते हो ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया? कहा लोगों में अपनी माँ के साथ इसलिए खाना नहीं खाता हूं, मुझे ये डर लगता है कहीं मैं अपनी माँ के साथ खाना खाऊं और हमारी प्लेट में गोश्त रखा हुआ हो और मेरी माँ की निगाह गोश्त के टुकड़े पर पड़ जाए और गलती से अनजाने में मैं वो गोश्त का टुकड़ा उठा लूं, वो बोटी उठा लूं, मुझे ये भी गवारा नहीं है। मैं इसीलिए कभी अपनी माँ के साथ खाना नहीं खाता हूँ। तो मेरे भाइयों अपने माँ बाप के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दो, उनकी खिदमत करो, सुबह उठते भी उनकी खिदमत करो, शाम होते भी उनकी खिदमत करो। अपने माँ बाप के लिए अपने कलेजे को खोल दो, अपने रहमत के बाजुओं को फैला दो। माँ बाप की खिदमत का मकाम क्या है, माँ बाप की खिदमत करने वालों का मर्तबा क्या होता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना खैरत ताबईन उवैसल करनी, सबसे बेहतरीन ताबई उवैसल करनी है। ये उवैसल करनी कौन है? जब अल्लाह के रसूल ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, यमन में एक आदमी था, उसका नाम था उवैसल करनी। ये जब इस्लाम के बारे में सुनते हैं तो ये मुसलमान हो जाते हैं, ये इस्लाम लेकर के आ जाते हैं। और उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। हजरत उवैसल करनी अल्लाह के रसूल से मिलने मदीना जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ ने उनको रोक लिया। बेटे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अगर तू मदीना चला जाएगा, अगर तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा, आए मेरे बेटे मेरा क्या होगा? हजरत उवैसल करनी इसीलिए नहीं जाते और अपनी माँ की खिदमत के लिए रुक जाते हैं। अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए नबी को ये खबर पहुंचा दी, आए अल्लाह के नबी एक उवैस नाम का आदमी है, यमन के अंदर है, वो अपनी माँ का बड़ा खिदमत गुजार है, वो आपसे मिलने आना चाहता है, लेकिन अपनी माँ की खिदमत की वजह से रुक गया। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से फरमाया था, आए मेरे सहाबा सुन लो, इन खैरत ताबईन उवैसल करनी, सबसे बेहतरीन
تابعی سب سے گریٹ تابعی اویس القرنی ہے. جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا. حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے اس حدیث کو سن رکھا تھا. جب بھی حج کا موسم آتا حضرت عمر یمن کے سارے لوگوں کو جمع کرتے اور اویس القرنی کے بارے میں پوچھتے کیا تم میں کوئی اویس القرنی ہے. تقریباً 22 ہجری کا سال ہے. یمن سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے. حضرت عمر فاروق نے امیر المومنین نے سارے یمن کے لوگوں کو جمع فرمایا اور کہا افیکم اویس القرنی, کیا تم میں کوئی اویس القرنی ہے. حضرت اویس القرنی اس وفد کے اندر آئے تھے. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں ہاں میں اویس القرنی ہوں, ہاں میں اویس القرنی ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں آئے اویس ایسا کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو. حضرت اویس القرنی کہتے ہیں آئے امیر المومنین یہ کیا کہہ رہے ہو. آئے عمر میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں. آئے عمر آپ تو خلیفہ ہیں, آئے عمر آپ امیر المومنین ہیں, آئے عمر آپ صحابی رسول ہیں, آپ کا درجہ مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے. آئے عمر میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں. آئے عمر آپ امیر المومنین ہیں, آئے عمر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آئے عمر آپ نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آئے عمر آپ نے نبی کے ہاتھ کو بوسہ لیا ہے, آپ نے نبی کی پیشانی کو چوما ہے, آئے عمر آپ نے نبی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے. آئے عمر آپ خلیفہ ہیں, میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, میرے نبی نے فرمایا تھا, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آئے لوگوں جب تمہیں اویس القرنی مل جائے ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا. لو اقسم علی اللہ لابر, وہ اپنی ماں کے اتنے زیادہ خدمت گزار ہے, وہ اپنی ماں کے اتنے زیادہ خدمت کرنے والے ہیں, وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. جب بھی اللہ پر کوئی قسم اٹھاتے ہیں لابر, اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. آئے اویس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. حضرت اویس القرنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے بھائیوں یہ کیا, یہ مقام حضرت اویس القرنی کو کیسے ملا کہ عمر جیسا صحابی کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کر دو, یہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. میرے بھائیوں اپنی ماں باپ کی خدمت کرو. میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے ماں باپ کے بن جاؤ, اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو اور اپنے آپ کو جنتی بنا لو. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ بغیرت وہ آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے, یہ دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت آدمی ہے. تو میرے بھائیوں یہ بچوں کے اوپر, اولاد کے اوپر یہ ماں باپ کے حقوق ہے. کیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا خیال رکھے, ان کو اف بھی نہ کہے, ان کو جھڑکے نہیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. یہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی, سب کے سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ کے سامنے ایک الگ چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ تو تھا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے. اب میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے اور پیش کرنے والا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے, کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں جو یہاں پر باپ ہیں اور جو یہاں پر باپ نہیں ہے وہ بھی باپ بنیں گے انشاءاللہ, ان سب کے لیے یاد رکھیے میرے بھائیوں ماں باپ کا اولاد پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں لے کر کے آئے, اپنی اولاد کے لیے نیک والدہ لے کر کے آئے.
آپ سب کسان ہیں, آپ سب کھیتی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل اچھی ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اچھا بیج ڈالنا پڑے گا, ہے نا بھائی؟ اگر فصل اچھی چاہتے ہو تو اچھا بیج ڈالنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر نسل اچھی چاہتے ہو تو اپنی اولاد کے لیے نیک ماں بھی لانا پڑے گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے تو چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لمالہا, وہ کتنی زیادہ مالدار ہے, وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے, مجھے جہیز میں بائک ملے گی یا نہیں, مجھے موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں, مجھے 3 لاکھ روپے کیش ملیں گے یا نہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 3-4 چیزیں دیکھتے ہیں. لمالہا, اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے, وہ کتنی زیادہ مالدار ہے, وہ کتنی زیادہ پیسے والی ہے. وَلِحَسَبِهَا, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاندان دیکھتے ہیں, کس برادری کی ہے, کس قبیلے کی ہے, کتنے اعلیٰ و عرفہ نسب کی ہے. وَلِجَمَالِهَا, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو لڑکی کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, اس کا رنگ کتنا گورا ہے, اس کا ہاتھ کیسا ہے, وہ کتنی لمبی ہے, اس کی باڈی کیسی ہے. ولی جمالہا, اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑکی کی ولی دینہا, کچھ لوگ لڑکی کی دینداری دیکھتے ہیں, وہ نماز پڑھنے والی ہے یا نہیں ہے, وہ روزہ رکھنے والی ہے یا نہیں ہے, وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے یا نہیں ہے, وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, وہ لوگ نماز پڑھنے والی کو لے آؤ, روزہ رکھنے والی کو لے آؤ, شرم و حیا کرنے والی کو لے آؤ, ماں باپ کی خدمت کرنے والی کو لے آؤ. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, دیندار کو ترجیح دو. تریبت یداک, ورنہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. میرے پیارے بھائیوں, نیک ماں لے کر کے آؤ. یہ اولاد کا باپ کے اوپر حق ہے. ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا, ایک بوڑھا آدمی عمر کے پاس آیا, آئے عمر, میں اپنے بیٹے سے بڑا ناراض ہوں, میرا بیٹا میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کرتا ہے. حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا, کہا تیرا باپ تیری مجھ سے شکایت کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کا کوئی حق ادا نہیں کرتا ہے. وہ جواب دیتا ہے, آئے عمر, میرے باپ نے آج تک میرا حق ادا نہیں کیا, اسی لیے میں بھی اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوں. آئے عمر, یہ میرے لیے ایک ایسی ماں کا, اس نے میرے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جو مجوسیہ ہے, مشرکہ ہے. آئے عمر, اس نے میرا خراب نام رکھا, اس نے میرا اچھا نام نہ رکھا. اور آئے عمر, یہ اس نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی. آئے عمر فاروق, آئے امیر المومنین, اس نے میرا حق ادا نہ کیا, اسی لیے میں اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوں. حضرت عمر نے ڈانٹا, کس کو, بیٹے کو نہیں, باپ کو ڈانٹا. کہا جب تو نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا تو تیرا بیٹا تیرا حق کیسے ادا کرے. تو میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کے اوپر اولاد کے لیے سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کو لے کر کے آئے, اچھی لڑکی کا انتخاب کرے. اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نسل اچھی ہو میرے بھائیوں, تو آپ کو اچھی ماں کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ باپ پر اولاد کا پہلا حق ہے, وہ کیا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں لے کر کے آئے. ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو, اب یہ آپ بتائیے 7ویں دن کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, بولو, عقیقہ کرنا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گروی ہوتا ہے. اسی لیے جب تمہارا بچہ پیدا ہو 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دو اور اس کے بالوں کو منواؤ. جتنا وزن اس کے بالوں کا ہو اس کا وزن کر کے اتنی چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. یہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق ہے. کیا
فرمایا جب بچہ پیدا ہو باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کا عقیقہ کرے. لڑکا ہو تو کتنے جانور؟ 2 جانور, اور لڑکی ہو تو 1 جانور. یہاں بچہ پیدا ہوئے 1 سال گزر گیا, 2 سال, 10 سال, لیکن عقیقہ کرنے کی ماں باپ کو توفیق نہیں ہوتی. کتنے لوگ تو بغیر عقیقے کی دنیا سے مر جاتے ہیں. جی ہاں, کتنے بوڑھے آپ نے ایسے ہوں گے جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہوگا, جن کے قبر میں پیر لٹکے ہیں پر ابھی تک عقیقہ نہیں. بھائیو عقیقہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بچہ اللہ کے پاس گروی ہوتا ہے, لہٰذا اس کا عقیقہ کرو. عقیقے کا دن کون سا ہے؟ 7ویں دن. 7ویں دن عقیقہ ہو جانا چاہیے. اگر 7ویں دن طاقت نہیں ہے, نہیں کر پائے کسی وجہ سے, تو 14ویں دن بچے کا عقیقہ کرو. یہ دوسرا ہے. 14ویں دن تم کر ہی ڈالو, اور اس دن بھی نہیں کر پائے پھر تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے پھر آپ کر لو. لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو, اس کے بعد تو 14ویں دن کر ہی لینا چاہیے. اور تب بھی اگر آپ کو طاقت نہیں ہے یا آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے بعد پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی دے تب آپ اپنی اولاد کا عقیقہ کر دیں. دوسرا حق ہے ماں باپ کے اوپر اولاد کا. تیسرا حق یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو جائے تو اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے. آج ہمارے اور آپ کی یہاں کوئی پپو, کوئی گڈو, کوئی چنو, کوئی منو, عجیب عجیب نام, عجیب عجیب نام. میرے بھائیوں اچھے نام رکھیے. وہ نام رکھیے جو اسلامی ہو اور جن کے نام کا کوئی معنی مطلب مفہوم ہو. ایسے نام رکھیے جو صحابہ کے نام پہ ہو, ایسے نام رکھیے جو اسلاف کے نام پہ ہو, ایسے نام رکھیے جس میں اللہ کے اسماء حسنہ ثابت ہو, شامل ہو. عبداللہ رکھ دیا, عبد الرحمن رکھ دیا, عبد الرحیم رکھ دیا, عبد الغفور رکھ دیا. ایسے نام اپنی اولاد کے رکھیے. آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ اپنے محلے کے مولوی صاحب سے ملیے, ان سے کہیے کہ ہمیں اپنے بچے کا نام رکھنا ہے, اچھا نام رکھنا ہے, اور ان سے آپ اپنے بچوں کا نام رکھوائیے. میرے بھائیوں یہ نہیں کہ آپ نے موبائل میں دیکھ لیا, آپ نے سیریل میں دیکھ لیا, یا آپ نے کسی کا نام سن لیا اور آپ کو اچھا لگا آپ نے نام رکھ دیا. نہیں نہیں میرے بھائیوں, نام کا اثر پڑتا ہے, اسی لیے اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیے. یہ تیسرا حق ہے. اولاد کا ماں باپ پر چوتھا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں, دینی تربیت میں ان کو ڈالیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموہم وعدبوہم, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. میرے پیارے بھائیوں, آپ کا بیٹا اگر آپ سے کہے مجھے موٹر سائیکل چاہیے مگر ابھی اسے چلانا نہیں آتا ہے, مجھے ایمان سے بتائیے, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, کیا آپ اپنی اولاد کو موٹر سائیکل دے دیں گے؟ نہیں نہیں, بالکل نہیں. آپ کو معلوم ہے ٹریفک لگا ہے, آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے ٹرک گزرتے ہیں, بڑی بڑی لاریاں گزرتی ہیں, اور میرے بیٹے کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کسی ٹرک سے میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کہیں میرا بیٹا ٹریفک میں نہ پھنس جائے. میرے بھائیوں, گناہوں کا ٹریفک لگا ہوا ہے, فتنوں کا بازار گرم ہے, اور آپ کا بیٹا موٹر سائیکل لے کر کے نکلا ہے, ابھی اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے. اسی لیے پہلے اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دیں, اپنے بچوں کو دین سکھائیں, اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں. یہ دوسرا حق ہے. چوتھا, اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں, ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو روزمرہ کے آداب سکھائے, ان کو کھانے کا طریقہ, ان کو پینے کا طریقہ, ان کو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ, مسجد سے نکلنے کی دعائیں, ان کو کھانے کا طریقہ. ایک صحابی ہے حضرت عمر بن ابو سلمہ, اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں, کیا یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لے کے کھا, وَقُلْ بِيَمِينِكَ, دائیں ہاتھ سے کھا, وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور جہاں سے کھانا نزدیک ہو وہاں سے کھائیے. اپنے بچوں کو سکھائیں
کھانے کی دعا، پینے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، دودھ پینے کی، کپڑا پہننے کی، یہ ساری دعائیں اپنی اولاد کو سکھائیں میرے بھائی، اپنی اولاد کو شرک سے بچائیں، انہیں شرک کے بارے میں تنبیہ کریں۔ حضرت لقمان اپنے بچوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو پتا ہے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہے، کتنا بھی بڑا معاملہ ہے، کبھی وندے ماترم نہ کہنا، کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، کبھی دھاگا نہ پہننا، کبھی گلے میں تعویذ نہ لٹکانا، کیونکہ میرے بچے بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے اور بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا بھی اللہ ہے، حاجت روائی بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مشکل کشائی بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، یاد بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، لیکن آج دیکھنے میں یہ آتا ہے نوجوان لڑکے، اہل حدیث لڑکے آج وندے ماترم بھی کہہ رہے ہیں، وہ درگاہوں پر ماتھا بھی ٹکا رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں تعویذ اور دھاگا بھی پہن رہے ہیں، وہ ہولی بھی کھیل رہے ہیں، وہ دیوالی بھی کھیل رہے ہیں، وہ ہیپی کرسمس بھی کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو اپنی اولاد کو سکھائیں، ورنہ آپ کی پکڑ ہو جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ لے گا۔ تو ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو توحید کا سبق دیں۔ آپ دن بھر جب شام کاروبار کر کے کھیت سے تھک کر کے جب شام کو اپنے گھر پہ آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، میرے بھائیوں 10 منٹ ایسے بھی نکال لو، اپنے بچے کو توحید کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچے کو شرک سے روکو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک ذمہ داری اور ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرے، اپنے بچوں سے محبت کرے، ان کا بوسہ لے، ان کی پیشانی کو چومے۔ اللہ کے رسول سیدنا حسن و سیدنا حسین کو بوسہ لے رہے ہیں، ایک صحابی گزرے کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں لیا، اے اللہ کے رسول کبھی ہم نے اپنے بچوں کو چوما نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو اٹھا لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اپنے بچوں سے پیار کریں۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر دھیان رکھیں۔ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، وہ کس سے بات کرتی ہے، کس سے بات کرتا ہے، اس کے فون میں نمبر کس کا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئیں، یہ گفٹ کہاں سے آیا، اس کے دوست کون ہیں، آپ نے اس کو اتنا روپیہ دیا کہاں خرچہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آئے لوگوں تم میرے شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ باپ کو جواب دینا پڑے گا، تیرا بیٹا شراب پی رہا تھا، تو نے اپنے بیٹے کو منع کیوں نہیں کیا، تیرا بیٹا رات میں یہ کر رہا